کہ آپ اس کے علم کو نہیں بدل سکتے، لیکن اس کا علم آپ کو بدل سکتا ہے۔ ہم آواز دیتے ہیں 6 ایئر کے طالب علم ایان عادل انصاری کو تشریف لائے اور ہمیں فضیلت قرآن سنائے۔ تالیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، دین اور حاضرین جیسا آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع اس دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا گھاٹے مارتا سمندر، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجیے خدا ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نوجوان دوستو، قرآن کریم رب الجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس سے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ابدا اور شعرا حیران و شدہ رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر بھی موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جس نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پسماندہ قلوب کو تعزیت بخشی۔ ہاں یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے جنات اور شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت اور رفاقت کے شامیانے بڑھ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوبی کی حاصل ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے جہالت اور گمراہی کی سندر میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوت کو جلا بخشا۔ نوجوان دوستو، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس پر افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے، جب والدین کو اس بڑا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو پھر پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ مسلمانوں، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن پر جہنم باری ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنی رب کی رحمت میں سفارش کرے گا اور پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ مسلمانوں، یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ زمین و آسمان، چاند و سورج کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور کیوں نہ ہو جب کہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس رات میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ملی جیسے خدا تعالی کے شانہ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کو قیامت کے دن سب سے افضل درجہ دیا جائے گا۔ مسلمانوں، قرآن کریم وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی ہے، بعد میں حیات اور چڑھتے سنائے زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، جس کو دنیا میں ذلیل وقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی میلیوں میں کھیلنے والا سمجھتا تو کوئی ان کو جہل عرب کا خطاب دیتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہل عرب تھا صحابہ اکرام ہو گیا، جن کو لوگ نفرت سے یاد کیا کرتے تھے، رضی اللہ عنہ کا اعزاز ملا۔ وہ مردہ قوم جو پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، جس کو کروٹ یہ سکتی کی طاقت اور قوت سے ایسی لیس ہو گئی جس نے کیسر اور کسرا کے گروہ کو خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ قرآن کریم منارہ نور ہے تاریخ پسندوں کے لیے، قرآن کریم قوت و وحدت ہے اہل عقل کے لیے، قرآن کریم عفت و محبت ہے نفرت و عداوت رکھنے والوں کے لیے۔ برادران عزیز، آج کے مسلمانوں کے لیے پریشانی اور مسائل، جہالت و گمراہی، ذلت و زوال کا سبب یہ ہے
کہ مسلمانوں نے قرآن اور اسلام سے بے رخی برتی ہے. اس کا حل نکل سکتا ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے, مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.